مجھے بالکل دل کی گہرائیوں سے آپ نے جواب دینا ہے. انہی جگہوں پہ انہی کرسیوں پہ بیٹھ کے ایک شخص نے ہمیں کہا کہ جناب میرا نام کے ساتھ آپ مفتی لکھیں. ہم نے آدھا گھنٹہ ریسرچ کی کہ یہ مفتی کہاں سے ہیں. ہمیں پتہ چلا کہ یہ مفتی ہیں ہی نہیں. ہم نے ان سے کہا کہ حضور آپ مفتی ہیں ہی نہیں. انہوں نے کہا شاہ جی آپ مجھے بلانا شروع کریں دنیا بھی بلانا شروع کر دے گی. میں کیا نہ بلاؤں, میں باہر جا کے گولی کھاؤں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. میرے لیے چوائس ڈاکٹر صاحب. سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. برادر بھائی, ہمارے محترم شاہ صاحب نے حوالہ دیا کہ ہم نے بہت سے ملکوں میں یہ دیکھا کہ ایک مؤذن کے لیے 16 سال کی ڈگری 16 سال کی ڈگری ہے. میں اگر اپنے مسلک کے حوالے سے بات کروں تو ہمارے 2 علمی مراکز دنیا میں موجود ہیں, نجف اشرف اور قم المقدسہ. اور اس کو سامنے رکھ کے پاکستان کو دیکھوں تو وہاں سب سے بلند ترین مرتبہ جو ہے وہ مجتہد اعظم کا ہے, اور سب سے کم ترین رتبہ جو ہے وہ خطیب کا ہے جو ممبر پہ آ کے خطابت کرتا ہے. لیکن ممبر پہ خطابت کرنے والا بھی اجتہاد کا دورہ دیکھ چکا ہوتا ہے, اس سے کم اس کی تعلیم نہیں ہوتی. یہاں ہمارے ہاں میں ان ساتھیوں کے مسالک کو بھی جانتا ہوں, یہ مجھے جانتے ہیں, ڈگریاں عوام بانٹتے ہیں. جس طرح آپ کہہ رہے ہیں نا, آپ مجھے مفتی کہیں گے تو سارا کہنا شروع کر دیں گے جی, اور اگر آپ نے مفتی کہہ دیا تو جناب سبحان اللہ ٹی وی پہ مفتی ہو گیا. تو بات یہ ہے کہ خود ہمارے اسٹیج پر جو ممبران ممبر پر موجود ہیں, خطباء واعظین ذاکرین, ان کو ڈگریاں عوام بانٹ رہے ہیں. ایک سیکنڈ ٹھہریے گا, میں عوام ہوں, مجھے حضرت نے کہا, مجھے آپ تینوں جواب دیتے ہیں اس بات کا, مجھے حضرت نے کہا کہ مجھے مفتی کہیں, میں ان کو مفتی نہیں کہتا. بعد ان کے 16 گارڈ کھڑے ہیں, مجھے پتا ہے کہ وہ گولی مرواتے ہیں, میں ان کو مفتی نہ کہوں؟ میں اپنی جان بچاؤں کہ سچ بولوں؟ کیا کروں میں؟ وہی بات آپ سن رہے ہیں جو نعیمی صاحب نے اشرف بھائی نے بھی کہی, میں تو ان کی بات کو میں ڈاکٹر صاحب کی بات کو خدا کی قسم میں وزن ہی نہیں دیتا, کیونکہ جب سے میں جانتا ہوں یہ تو تعلیم حاصل کر رہے ہیں. سوال تو ہوئی جرغمال تو ہوئے نا, پڑھنے لکھنے والا آدمی جو ہے ان سے آج سوال کریں فون کر کے, وہ کہتے ہیں میں ذرا کتاب دے دیں, آدھا گھنٹہ میں پڑھ کے بتاتا ہوں. یا آپ چپ ہو جائیں گے, ان کی تائید کریں گے, کوئی راستے ہیں نا جی. تو بات یہ میرے بھائی کہ ان یرغمالیوں سے جان چھڑانے کے لیے اکیلا ایک طبقہ کام نہیں کر سکتا, اس میں حکمرانوں کو شامل ہونا چاہیے. حکمران کو ایسے بائی-لاز بنائے, انہوں نے تو بنا دی, انہوں نے تو تنظیمیں بنا دی کہ یہ امتحان لو, یہ ڈگری لو, تب جا کر آپ خطیب بن سکتے ہیں, تب جا کر امام مسجد بن سکتے ہیں. لیکن جب عوام الناس کہتے ہیں نہیں جناب ٹھیک ہے, چند ٹکوں کا مولوی مل گئے. عطائی ڈاکٹروں کے خلاف اگر پریشر ہو سکتا ہے کے خلاف ہم کرتے ہیں, یعنی گورنمنٹ عطائی خطیبوں کا کیوں نیم اللہ خطرہ ایمان والی بات ہے, تو نیم اللہ کو کیوں نہیں دیکھا جاتا؟ ابھی اس وقت خدا گواہ میں بالکل 2 ٹوک لفظ میں کہنا چاہتا ہوں, محرم الحرام کے بعد تھوڑا سا ایکشن ہوا جناب ان خطباء کو جنہوں نے فرقہ واریت کو ہوا دی یا نہ دی, ایک دم بیٹھی بات, اس طرح چھپ گئے جناب, ٹیلی فون تک بند ہیں. کیا ہوا, آپ آؤ, لوگوں کو جو بیوقوف بناتے تھے, اب آ کے سامنا کرو نا, کوئی کہیں بھاگ گیا, کوئی کہیں بھاگ گیا, کہیں بھاگ گیا. حالت تو یہ پلے کچھ بھی نہیں ہے جی. سوال یہ ہے کہ میں اگر اب عوام کے ساتھ اسٹیج پہ آ جاؤں, میں اسٹیج سارا خالی ہو جائے گا. 1% آپ کہہ رہے ہیں ان کے پلے کچھ نہیں ہے, سارا ممبر خالی. بھائی آپ خود اپنا اعتراف کر رہے ہیں, اگر کلاشنکوف کے بل پہ کھڑے ہیں ہاں جی, تو کون کرے گا؟ یا تو گھر بیٹھ جائے گا, ٹھیک ہے بیان ہی نہیں کرتا, کرے گا تو اس کو سنے گا کیا؟ اس وقت حالات اس وقت یہ, میں حیران ہوتا ہوں کہ ہمارے اسٹیج پر اشتہاروں میں دیکھتے ہیں ایسے ایسے القاب تقسیم کیے جا رہے ہیں کہ شاید وہ جس کو دیے جائے نا وہ پڑھ ہی نہ سکے. مانی تو بات کی بات, کون دیتا ہے؟ پبلک دیتی ہے, پاکستان میں کون سا ادارہ جو مفتی اعظم پاکستان بنا رہا ہے, وہ کون سا ادارہ ہے؟ ایسے مفتی آپ ان کو نہ کہیں, وہ کہتے ہیں جناب آپ نے ہماری عزت نہیں کی. ایسے مفتی اعظم موجود ہیں ایجنسیوں کے لوگ جو ایسے لوگوں کو سامنے لاتے ہیں تذلیل کے لیے, آپس میں لڑانے کے لیے, اور اس کی ڈورے جب آپ دیکھتے کہیں سے کہیں جا پوچھتے ہیں. فتویٰ لینے کے لیے دیہات کے مفتی کے پاس ایک جا رہا ہے NGO کا بندہ, اور کہ مفتی کے پاس کیوں نہیں آ رہا؟ اس لیے نہیں آ رہا کہ اس کو تھوڑا بہت سوجھ بوجھ ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے. میرے مطلب کا فتویٰ نہیں ہے نا, میں واپس آؤں.